رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موعود۔ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ۔ اول الدین معرفت الجبار والصلاة والسلام علی سید المکی المدنی القرشی الہاشمی ابو القاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ عزیزان والا، بزرگان ملت، میں نے کل کی مجلس میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کی تھی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں کل ختم کی تھی۔ عنوان اذہان عالیہ میں محفوظ رہے، اتباع رسول۔ کل میں نے اطاعت اور اتباع کے درمیان جو فرق تھا اسے پیش کیا۔ کل کی بات سے آگے بڑھتے ہوئے یہ عرض کروں، کڑی سے کڑی کو ملاتے ہوئے، سلسلے سے سلسلے کو ملاتے ہوئے، کہ اتباع نام ہے عمل کا، اطاعت کی جاتی ہے قول کی۔ اطاعت قول کی، اتباع عمل کا۔ عزیز آنے والا، کسی کا بھی اتباع کرنے کے لیے یا کسی کی اطاعت کرنے کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس کا عرفان، اس کی معرفت ہمیں نہیں ہوگی، نہ تو ہم منزل اتباع میں آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ منزل اطاعت میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور معرفت حاصل کب ہوگی؟ جب علم پایا جائے گا۔ بغیر علم معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم حاصل کیا جائے کیسے؟ بھئی علم حاصل کرنے کے طریقے کئی ہیں، بس جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں، تمہیداً 3-4 جملے، اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزان والا، یوں سمجھیے کہ علم
حاصل کہاں سے کیا جائے؟ تو میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایسی یونیورسٹی پائی جاتی ہے، ایسی درسگاہ پائی جاتی ہے کہ جہاں مسلسل 2 مہینہ 8 دن نہیں، لفظوں کو بدلوں، شاید کوئی بزرگ آواز دے 2 مہینہ 8 دن نہیں، ہمارے یہاں ہر وقت مجلس غم حسین برپا ہوتی ہے۔ بھائی خوشی ہو تب بھی ہم مجلس و ماتم کرتے ہیں، غم ہو تب بھی مجلس و ماتم کرتے ہیں۔ 2 مہینہ 8 دن تو ہم غم حسین مناتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارا اپنا کوئی مر جائے تب بھی ہم غم مظلوم کربلا کے ذریعے اسے یاد کرتے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی عظمت کو سلام کروں، جنہوں نے یہ 2 مہینہ 8 دن نہیں، ہماری زندگی کو مخصوص کر دیا ہے غم حسین کے لیے۔ نہیں، ساتھ ابھی بھی آئے نہیں ہیں میرے آپ، لفظوں کو اور واضح کر دوں۔ دنیا کی قومیں، دنیا میں جو بھی قومیں پائی جاتی ہیں، وہ سیٹرڈے کو، میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں، سنیچر کو یہ ڈھونڈتی ہیں کہ کل کس گناہ میں مبتلا ہونا ہے، کل کس گناہ میں مبتلا ہونا ہے، کہاں جانا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے، پاس ممبر ہے، نام لیا جانا ضروری نہیں ہے، اور یہ مصطفیٰ آباد سعادات کا مجمع ہے۔ بھائی اشاروں کی زبان اگر یہاں نہ سمجھی جائے گی تو کہاں سمجھی جائے گی؟ ایک ضرور پڑھے مل جل کے محمد والے۔ مگر ہمارے بزرگوں نے اس اتوار کو اور شب سنیچر کو مخصوص کر دیا فرش عزائے حسین کے لیے، عنوان کوئی بھی ہو۔ بھئی ہم جب 6 دن کام کرنے کے بعد جب ہماری چھٹی کا دن آتا ہے تو ہم اپنے گھروں کی طاق پر پرچے ڈھونڈتے ہیں، کس ایصال ثواب کا پرچہ ہے۔ بھئی کہاں شرکت کرنی ہے؟ یا اور بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ اس مصروفیت بھری زندگی میں کس کے پاس وقت ہے کہ وہ رشتہ داروں سے ملنے جائے؟ اچھا مسئلہ یہ بھی ہے، یہ فطرت انسانی ہے، اسے فراموش بھی نہیں کیا جا سکتا، فطرت ہے، پروردگار کی طرف سے ہے۔ مثلا میں اگر یہ خواہش بھی کروں کہ اتوار کو رشتہ داروں کے یہاں جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے، کوئی الہ آباد میں موجود ہے، کوئی منجھن پور میں موجود ہے، کوئی کسی بستی میں موجود ہے، کوئی کسی بستی میں موجود ہے، سب کے یہاں بیک وقت پہنچ نہیں سکتا۔ نہیں، ابھی جملے پر غور نہیں کیا آپ نے، سب کے یہاں بیک وقت پہنچ نہیں سکتا۔ بھائی ہم امیر المومنین کے ماننے والے مومنین ضرور ہیں، مگر امیر المومنین ایک درود پڑھے عظمت آل محمد پر۔ بھائی کہ ایک وقت میں ہر جگہ موجود رہے، یہ ممکنات میں نہیں ہے، یہ ممکنات صرف علی کے لیے ہے۔ نہیں، ابھی بھی غور نہیں کیا آپ نے۔ بھائی قمبر مولا متقیان کو تلاش کرتے ہوئے در سیدہ پر پہنچے، میرا مولا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اشتیاق ہوا کہ وجہ خدا کی زیارت کی جائے، نہیں ساتھ نہیں دیا۔ بھائی علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی پہ چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، قمبر کو معرفت علی ہے، جانتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھتا رہوں گا، عبادت ہوتی رہے گی۔ اشتیاق ہوا میرا مولا کہاں ہے، تلاش کرتا ہوا در سیدہ پر پہنچا، دق الباب کیا، اندر سے فضا کی آواز آئی، کون؟ کہا علی کا غلام قمبر آیا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میرا مولا کہیں نظر نہیں آیا، بہت دیر سے تلاش کر رہا ہوں، مولا کی زیارت کا مشتاق ہوں، اشتیاق رکھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرے مولا کی زیارت ہو جائے۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا قمبر تمہارا مولا
آسمانوں پر فرشتوں میں رزق تقسیم کر رہا ہے. علی کا غلام تھا نا, اطمینان قلب حاصل ہوا, پلٹ کر آیا. اب جب پلٹ کر آیا تو کیا دیکھا کہ علی مسجد نبوی کے در پر غربا میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں. بھئی ابھی تک معاملہ کچھ اور تھا. فضہ نے کہا تھا اطمینان قلب حاصل ہو گیا, علی کی معرفت تھی, مگر فضہ کی زبان پر اعتبار کم تھا. نہیں بھئی, علی کی معرفت تھی, فضہ کی زبان پر اعتبار کم تھا. اسے خبر نہ تھی کہ یہ حصار عصمت میں رہتی ہیں. بھئی اب جب دیکھا, کیا دیکھا کہ غربا میں علی روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں. اب عنبر کی ابروؤں پر بل پڑے. میرا مولا ابروؤں کے بل کے ساتھ ساتھ قلب کی حالت سے بھی واقف ہے. مولا دیکھ رہے ہیں عنبر کے چہرے کی طرف, روٹیاں تقسیم کرتے جا رہے ہیں. عنبر کے چہرے کی طرف نظر ہے, غربا کے ہاتھوں میں روٹیاں دیتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جب فارغ ہو چکے, غربا کو روٹیاں دے چکے, اور اس کے بعد آئے عنبر, کیا سبب ہے؟ تمہارا چہرہ متغیر نظر آ رہا ہے, تمہاری ابروؤں پر بل نظر آ رہے ہیں, تمہارے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی ہے, بیان فرماؤ. کہا مولا کیا بیان کروں؟ فضہ سے کہہ دیجئے مجھ سے مذاق نہ کیا کریں. فضہ سے کہہ دیجئے مجھ سے مذاق نہ کیا کرے. کہا کیا مذاق کیا؟ کہا میں آپ کو تلاش کرتا ہوا آپ کے دروازے پر دولت کدے پر پہنچا. فضہ نے اندر سے آواز دی, مولا فرشتوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں. مگر یہاں جب پلٹ کے آیا تو آپ تو مسجد نبوی کے در پر نظر آئے. کہا عنبر کیا یقین نہیں ہے؟ کہا مولا دستے ادب جوڑ لیے, مولا یقین تو ہے, مگر فضہ نے کچھ اور کہا, نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں. فضہ نے کچھ اور کہا, نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں. کہا عنبر, اب ایک مرتبہ عنبر کے آنکھوں پر اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا, اور پھیرنے کے بعد دو انگلیوں کے درمیان عنبر کو دکھانا شروع کیا. پہلے طبق پر بھی علی, دوسرے طبق پر بھی علی, تیسرے طبق پر بھی علی, چوتھے طبق پر بھی علی, ہر طبق پر علی ہی علی نظر آ رہے ہیں. ہر طبق پر علی ہی علی نظر آ رہے ہیں. اب پلٹ کے مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا ہے, عنبر گھبرا مت, گھبرا مت, گھبرا مت. تو نے جو ظاہری نگاہوں سے دیکھا وہ بیان کر رہا ہے, مگر تجھے خبر نہیں ہے, تو دیوڑی کے باہر کا غلام ہے, فضہ گھر کے اندر کی کنیز. ایک درود پر عظمت آل محمد. تو دیوڑی کے باہر کا غلام ہے, فضہ دیوڑی کے اندر کی کنیز ہے. اور یہی سبب ہے کہ جب اس در سے کوئی متمسک ہو جاتا ہے تو قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے, اور اگر اس در کو چھوڑ دیا تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. نہیں, ابھی شاید میرا جملہ پہنچا نہیں. بھائی لوگ یہ کہتے ہوئے تاریخ میں نظر آئے ہیں, یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک. اور ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی مسئلہ در پیش آیا, جب بھی کوئی مسئلہ در پیش آیا تو اسی در پر آئے جسے باب علم کہا جاتا ہے. دو عورتیں آپس میں جھگڑا کرتی ہوئی دربار خلافت میں پہنچی. دربار خلافت میں دو عورتیں آپس میں جھگڑا کرتی ہوئی پہنچی. کس بات کا جھگڑا تھا؟ اچھا, یہ اس واقعے سے ایک چیز اور رونما ہوتی ہے, نگاہوں کے سامنے آتی ہے کہ ہر زمانے میں لڑکوں کو لڑکیوں پر سبقت دی جاتی. دونوں آپس میں اس بات پر مضر ہیں, جھگڑا کر رہی ہیں کہ لڑکا میرا ہے. کوئی لڑکی کو لینا نہیں چاہتی, جبکہ انہیں خبر نہیں ہے یہ رحمت پروردگار ہے. اور تاریخ نے فاطمہ کی شکل میں
رسول کو بیٹی دے کے بتا دیا کہ اگر بیٹی کی تربیت فاطمہ جیسے ہو جائے تو 1000 لڑکے قربان اسے ایک بیٹی پر. درود پڑھیں مل جل کے عظمت آل محمد. دونوں آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں. اب جہاں سارے عقدے کھلتے ہیں، جسے مشکل کشا کہا جاتا ہے، اسے ہی بلایا گیا مشکل کشائی کے لیے. کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. بتایا کیسے جائے، کیسے سمجھایا جائے کہ لڑکی لے لو لڑکا لے لو. بھائی فیصلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دلیل دی جائے. بغیر دلیل کے کوئی فیصلہ مانا نہیں جاتا. جب دنیاوی عدالت میں بغیر دلیلوں کے کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہے تو وہاں بھی کوئی فیصلہ کیسے قابل قبول ہو جاتا. بلایا گیا مولا مشکل کشا کو مشکل کشائی کے لیے. پہنچے، کہا یہ تو بہت آسان سا معاملہ ہے، اس میں کیا اتنا پریشان ہو؟ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لڑکی کس کی ہے لڑکا کس کا ہے. کہا تم ظاہری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو. بھائی علی ہے. علی نے کہا بہت آسان ہے اور قرآن سے فیصلہ کروں گا. اب یہ اور پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو پوری زندگی جھوم جھوم کے قرآن پڑھا، قرآن کو اپنے اندر اتار لیا. اب اچھا اس زمانے کا کوئی حافظ قرآن ہوتا تو آنکھوں کو بند کرتا، قرآن کی سوروں پر نظر کرتا، آنکھوں کو بند کرتا، قرآن کی سوروں پر نظر کرتا. بھائی یہی تو ہوتا ہے نا. جس کتاب کو آپ نے رٹ لیا ہو، جب تک آپ آنکھیں نہ بند کریں وہ کتاب کے حروف آپ کی نگاہوں. ایک درود پڑھے نا مل جل کی عظمت آل محمد. ایک اور درود پڑھیں عظمت آل محمد. یہی ہوتا ہے نا بھائی رٹا. بھائی بچپن میں جب میں رٹ کے جاتا تھا ہسٹری وغیرہ اور اس میں بہت کمزور تھا، وہی رٹا چلتا تھا. رٹا مارنے کے بعد وہاں اگر درمیان کا ایک لفظ مس ہو جائے، ایک پورا پیراگراف چلا جاتا تھا. اب سر دھنتے رہیے پورا پیراگراف زندگی میں یاد آنے والا نہیں ہے. یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن رٹنے کی کتاب کا نام نہیں ہے. کہیں ایک لفظ مس ہو گیا، ارے مقصد بہت ہو جائے گا. ارے قرآن تو آواز دے رہا ہے نا، تفکر کرو تدبر کرو. قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، رٹنے کے لیے نہیں. ایک اور درود پڑھے عظمت آل محمد. فیصلہ قرآن سے ہونا ہے، کیسے ہوگا؟ اب یہاں تاریخ کی لفظیں نہیں، لفظیں میری ہیں، واقعہ تاریخ کا ہے. مولا نے کہا ہوگا کہ 2 شیشیاں لے کے آؤ، برابر کی دونوں شیشیاں ہوں، ہم وزن ہوں. 2 شیشیاں آئیں. اب مثال بات کو اس انداز میں پیش کروں کہ بھائی نشان دہانی کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ نشان لگایا گیا ہوگا کہ پتہ چلے کہ کون سی شیشی کس کے لیے جا رہی ہے. ایک میں شاید ہرا تاگا باندھ دیا گیا ہو، ایک میں لال تاگا باندھ دیا گیا ہو، ایک کو ایک کے حوالے کیا گیا ہو، دوسرے کو دوسرے کے حوالے کیا گیا ہو، اور یہ کہا گیا جاؤ اس میں اپنا اپنا شیر لے کے آؤ. شیر آیا. آنے کے بعد دونوں شیر کا وزن ہوا، دونوں شیر کو تولا گیا. اب اس کے بعد جس کو جو شیشی دی گئی تھی، جس میں جو نشان لگا تھا، اس اعتبار سے فیصلہ کیا گیا لڑکی اس کی ہے، لڑکا اس کا ہے. یا علی فیصلہ کہاں سے کیا؟ کہا قرآن سے کیا. بھائی یا علی فیصلہ کہاں سے کیا؟ کہا قرآن سے کیا. کہا تمہیں خبر نہیں ہے؟ کہاں قرآن سے کیا. اچھا اس زمانے کا ملا ہوتا تو نگاہوں کو بند کر کے دوڑاتا. وہ اس زمانے کے عرب تھے جن کی نگاہوں کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے قرآن کی ساری آیتیں موجود تھیں. اب انہوں نے آنکھیں بند کر کے قرآن کی آیتوں میں شیشیاں ڈھونڈنا. بھائی قرآن کی آیتوں میں شیشیاں تلاش کرنے لگے. شیشیاں کہیں نظر نہ آئی. ایک مرتبہ پوچھتے ہیں یا علی شیشیاں تو کہیں دکھ نہیں رہی ہیں. کہا تم نے قرآن میں میراث کی آیت نہیں پڑھی؟
بھائی لڑکی کا حق لڑکے کے مقابلے میں جتنا ہے اسی اعتبار سے شیر کا وزن بھی ہے. ایک ضرور پڑھیں عظمت آل محمد. اچھا وقت کے ہر محمد نے اسی انداز میں فیصلہ کیا ہے. ایک واقعہ اور درپیش آیا ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں. ایک شخص نے چوری کی. چوری کرنے کے بعد اسے دربار میں لے جایا گیا. وہاں علماء کے 2 گروہ تھے اور دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ اس طرح ہوگا. ایک گروہ کا یہ کہنا تھا کہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کی ہے. آیا یہاں سے ہاتھ کاٹ لیا جائے. ہاتھ یہاں سے شروع ہوتا ہے. دوسرا گروہ کہہ رہا تھا نہیں, کام تو یہاں سے کرنا شروع کرتا ہے, یہاں سے قطع کر دیا جائے. دونوں گروہ علماء کے گروہ ہیں. اب یہ کون سے علماء کے گروہ ہیں؟ پھر لفظوں کی تکرار کر دوں, یہ ان علماء کے گروہ ہیں جنہوں نے ادھر سے ادھر سے علم حاصل کیا ہے, باب مدینۃ العلم سے ہلایا. اگر علم حاصل کیا ہوتا تو آج یہ تضاد نہ پایا جاتا. ایک گروہ یہ نہ کہتا یہاں سے کاٹو, دوسرا یہ نہ کہتا یہاں سے کاٹو. دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگے. اچھا چور بھی بیٹھا مزے لے رہا ہے. جتنی دیر جھگڑا ہوتا رہے گا ہاتھ تو بچا رہے. ان کا آپس میں جتنی دیر جھگڑا ہوتا رہے گا اتنی دیر ہم بچے رہیں گے. اب جب فیصلہ نہ ہو پایا تو پھر وقت محمد کو آواز دی گئی. بھائی جہاں اٹکے وہاں پتا ہے کہ کس کے در پر جانا ہے. امام کو بلایا گیا. امام آئے. یہاں ٹھہر کے ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرتا چلوں. ہوتا یہی ہے نا کہ جب 2 لوگ آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے ہوں اور کسی تیسرے کو فیصلے کے لیے بلایا جائے تو دونوں گروہ کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس آنے والے کو اپنی طرف ملا لیا جائے, پہلے ہی پٹا لیا جائے تاکہ معاملہ. اب علماء کا ایک گروہ جیسے ہی امام کو دیکھا بھاگتا ہوا گیا. مولا ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں, اتنی دیر سے سمجھا رہے ہیں, ان کے سمجھ میں ہی بات نہیں آتی. ارے اس نے چوری کی ہے. مولا ہاتھ تو یہیں سے ہوتا ہے نا, یہاں سے قطع کیا جائے گا. مولا مسکرائے آگے بڑھتے رہے. مولا مسکرائے آگے بڑھتے رہے. اس کے بعد جب پہلے گروہ دوسرے گروہ نے یہ دیکھا نا کہ اس کی بات مولا نے نہیں مانی تو بڑا مطمئن ہوا. مطمئن ہو کے آگے بڑھا. اس کی بات نہیں مانی گئی ہے, ہماری تو مان لی جائے گی, ہماری تو مان لی جائے گی. اب وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا, مولا کے قریب آیا. یا آقا, یا مولا, ہم تو اتنی دیر سے ان کو سمجھا رہے ہیں, یہ بے وقوف ہیں, احمق ہیں, ان کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا. مولا کام تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نا, ہاتھ تو یہاں سے قطع کیا جائے گا. مولا پھر بھی مسکرائے. مولا پھر بھی مسکرائے. آگے بڑھتے گئے. کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا اس نے چوری کی ہے. کہا بہت آسان مسئلہ ہے, بہت آسان مسئلہ ہے. اتنی دیر سے بحث و مباحثہ کس بات پر ہو رہا ہے؟ کہا اس بات پر ہو رہا ہے کہ ہاتھ شروع سے کہاں ہوتا, شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا ایک گروہ کہہ رہا ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے یہاں سے, اس کے ہاتھ کو یہاں سے کاٹ لیا جائے. مولا نے کہا نہیں, صرف انگلیاں قطع کی جائیں گی. ارے انگلیاں قطع کی جائیں گی. یا مولا ہاتھ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. کہا میں نے فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے, قرآن سے فیصلہ کیا ہے. اچھا وہاں شیشیاں ڈھونڈی جا رہی تھیں, اب یہاں انگلیاں ڈھونڈی جا. ایک درود پڑھیں نا عظمت آل محمد. وہاں لوگ شیشیاں تلاش کر رہے تھے کہ شیشیاں قرآن میں نظر آئیں. یہاں انگلیاں تلاش کی جا رہی ہیں, نہ وہاں شیشیاں نظر آئیں نہ یہاں انگلیاں نظر آئیں. فیصلہ کہاں سے کیا؟ مولا نے کہا میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے. کہا قرآن میں کہاں انگلیاں ہیں؟ بابا قرآن میں کہیں انگلیاں تو نظر نہیں آ رہی ہیں. کہا تم انگلیاں تلاش نہ کرو, جب در آل محمد کو چھوڑ کر قرآن لوگے, حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرو گے تو کبھی شیشیاں تلاش کرو گے, کبھی انگلیاں تلاش.
ایک درود پڑھیں عظمت آل محمد. بھائی کبھی شیشیاں حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ اما دنیا کی ایک چھوٹی سے چھوٹی کتاب بغیر کسی درس دینے والے کے پڑھی نہیں جا سکتی، اور جو کتاب اس کی طرف سے آئی ہو، بھائی درس دینے والا بھی وہیں کا ہونا چاہیے. ابھی چند برس پہلے، بس یہ آخری بات اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے تاکہ میری بات پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، وضاحت کر دوں اور اس کے بعد رفت مسائل اور آپ کی زحمت اور رحمت دونوں کو تمام کرتا ہوں. ابھی چند برس پہلے کورونا جیسی وبا اس دنیا میں پھیلی، اور اس قدر پھیلی کہ ہر انسان اپنے ہی گھر میں اس طرح سے بند تھا جیسے قید خانے میں قید ہو. یہ عالم تھا. خوف کے مارے سارے رشتے ناتے بھول گئے تھے. یہ عالم تھا. اسی درمیان کچھ مشینیں جو کرونا پازیٹیو اور نگیٹیو بتاتی تھیں وہ چائنا سے منگائی گئی ناگپور میں. یہ پورا واقعہ پیپر میں آیا تھا. منگائی گئیں. منگائی جانے کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں ہمارے اپنے ڈاکٹرز، ہمارے اپنے انجینئرز موجود ہیں، ہم مشین کو سمجھ لیں گے، آپ صرف مٹیریل بھیج دیجئے. مشینیں آ گئیں. آنے کے بعد اس میں ٹیسٹنگ سٹارٹ ہوئی. اب وہ ہوئی ٹیسٹنگ اس انداز میں کہ بیچارے جو نگیٹیو تھے وہ پازیٹیو دکھائی دینے لگے، جو پازیٹیو تھے وہ نگیٹیو نظر آنے لگے. پتا چلا کسی بیچارے نگیٹیو کو وینٹیلیٹر پر رکھ دیا گیا، آکسیجن لگا دی گئی. وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ آواز دے رہا ہے میں ٹھیک ہوں. کہا نہیں، مشین بتا رہی ہے. آخر میں یہ ہوا جب ان کی سمجھ میں کچھ دنوں کے بعد یہ ماجرا آیا کہ یہ مشین ہم آپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اس مشین کو ہم ٹھیک ڈھنگ سے چلا نہیں پا رہے ہیں. بھئی مشین سمجھانے والے سمجھا کے تمہیں چلے گئے تھے. جب مشین تمہارے حوالے کی گئی تھی تو وہاں سے کچھ افراد آئے تھے جنہوں نے بتایا تھا اس بٹن کو ایسے دباؤ گے، اس کو ایسے دبانا ہے، اس کو ایسے پہنانا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے. وہ تو سب کو سمجھا کے چلے گئے، اور اس کے باوجود بھی مشین نگیٹیو کو پازیٹیو بتا رہی ہے، پازیٹیو کو نگیٹیو بتا رہی ہے. سبب کیا ہے؟ کہا نہیں، ہم سے ایک غلطی ہو گئی. ہم نے کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی یہ ہو گئی چونکہ پروڈکشن ان کا تھا، انجینئر بھی انہی کے ہونے چاہیے. بھائی مشین وہاں سے آئی تھی، انجینئر بھی وہیں سے آنے چاہیے. ہم نے کہا اتنا سا فلسفہ ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں. بھائی یہی فلسفہ ہم 14 صدیوں سے سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ جہاں کا پروڈکٹ ہوتا ہے انجینئر بھی وہیں کا ہوتا ہے. ارے یہ کتاب خدا ہے، نازل وہاں سے ہوئی ہے، سمجھانے والا بھی وہیں کا ہونا چاہیے. ایک درود پڑھیں عظمت آل محمد پر. بھائی پروڈکٹ جہاں کا ہوگا وہیں کے انجینئر ہونے چاہیے. تو جب آپ روزمرہ کی زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی ان ننگی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ بغیر جس کا پروڈکٹ بنایا ہوا ہے اس کے بغیر آپ چلا نہیں سکتے. جب ایک چھوٹی سی مشین نہیں چلا سکتے تو یہ شریعت محمدی کیا چلائیں گے؟ اور یہی سبب ہے، صرف یہی وجہ ہے جو شریعت میں اتنی ترمیم اور تبدیلی نظر آ رہی ہے. وہ اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، وہ اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، وہ اپنے حساب سے بتا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے ویسے پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے ایسے پڑھو. بھائی یہ فرق کیوں ہے؟ ارے کم از کم ایک کو چھوڑ کے باقی سب تو متفق ہوتے. بھائی ایک ہی تھنکنگ کے لوگ تھے، کم سے کم ایک کو چھوڑ دیتے، ایک کو الگ کر دیتے. ایک کو تو ویسے بھی تم نے ہمیشہ الگ رکھا ہے. جب بھی حکومت کا معاملہ آیا، جب بھی ملوکیت کا معاملہ آیا، تم نے در آل محمد کو چھوڑ دیا. کہیں کسی شکل میں اپنی ایک میٹنگ کی سلیکشن کر لیا، الیکشن کر لیا. ارے تمہیں خبر نہیں ہے، نہ تمہارا سلیکشن قابل قبول ہے، نہ تمہارا الیکشن قابل. ایک درود پڑھیں عظمت آل محمد. کسی بھی شے کا اتباع کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے.
اور معرفت بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتی. اور کربلا میں جو آئے تھے نا، یہ سب اپنے وقت کے محمد کا اتباع کر رہے تھے. انہیں اپنے وقت کے محمد کی معرفت حاصل تھی. ایسے ایسے وہی ایثار، وہی صبر کے جوہر سب میں، وہی ایثار، وہی صبر کے جوہر سب میں ہے. اگر چشم بصیرت تو 72 ہیں حسین، ہے اگر چشم بصیرت تو 72 ہیں حسین. ہاں ارباب عزا، حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ اسلام کی بقا کے لیے پیش کی ہیں. آج مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں اگر بلند ہو رہی ہیں تو یہ قربانی حسین کا نتیجہ ہے. آج اگر بھائی بھائی میں انس و محبت اور پیار باقی ہے تو یہ عباس و حسین کی وجہ سے موجود ہے، کیونکہ کربلا نے ایسے پیغامات دیے ہیں ہم کو. کون سا ایسا درس ہے جو کربلا سے نہیں ملتا؟ کون سا ایسا درس ہے جو کربلا ہمیں نہیں دیتی ہے؟ آئیے، اگر دوستی دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آئیے، حبیب و حسین کی دوستی دیکھیے. بھائی بھائی کا پیار دیکھنا ہے تو عباس کو، حسین کو دیکھیے، وہ کربلا ہمیں دے رہی ہے. ماموں اور بھانجوں کی رفقت و محبت دیکھنا ہے تو آئیے اون و محمد کو، امام حسین کو دیکھیے. ہر درس کربلا میں موجود ہے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھٹک گیا ہے، کسی کو راستہ نہیں مل رہا ہے، تو ایک شب میں اگر کسی کا مقدر بدل دیا جاتا ہے تو اسے حسین کہتے ہیں. اگر ایک شب میں حر کے مقدر کو حسین نے بدل کے بتا دیا، دیکھو کربلا بھٹکوں کو راستہ بھی دکھاتی ہے. ہر درس کربلا میں موجود ہے. ہاں، چچا اور بھتیجے کا پیار بھی اگر دیکھنا ہے تو ہمیں کربلا میں ہی ملے گا. یہی سبب ہے کہ جب جناب قاسم اپنے چچا کے پاس اجازت کے لیے جاتے ہیں تو امام حسین یہ کہہ کے اجازت نہیں دیتے، بیٹا قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. ہاں عزیزو، یہاں ایک احساس کا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جب امام حسین کے لب پر بھیا حسن کا نام آتا رہا ہوگا نا، تو وہ منظر بھی یاد آتا رہا ہوگا کہ میرے بھیا حسن کا لاشا سفید کفن میں گھر سے باہر گیا تھا، مگر جب پلٹا ہے تو کفن سرخ ہو چکا تھا. یہی ہے نا، جب کسی کی بات کی جاتی ہے تو اس سے جڑی ہوئی ساری باتیں یاد آتی ہیں. امام حسین انکار کرتے ہیں، جناب قاسم بار بار اصرار کر رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ چونکہ شب عاشور ماں ام پروا نے قاسم کو بلا کے سمجھایا تھا، قاسم کل ایسا نہ ہو کہ علی اکبر قربان ہو جائے اور تم اپنی قربانی پیش نہ کر سکو. اکبر سے پہلے خود کو قربان کر دینا، کیونکہ علی اکبر کو زینب نے پالا ہے. اے قاسم، تمہیں تمہاری ماں نے پالا ہے، کر علی اکبر سے پہلے اپنی قربانی پیش کر دینا. یہی سبب ہے قاسم بار بار جاتے ہیں. ایک مرتبہ قاسم کو کچھ باتیں یاد آئیں جو بابا نے کہی تھیں. یہ کہتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے، ماں بابا نے ایک تعویذ میرے بازوؤں پر باندھا تھا اور کہا جب کبھی سخت مصیبت میں مبتلا ہونا تو اس تعویذ کو کھول لینا. ارے اب اس سے بڑی مصیبت مجھ پر کیا پڑے گی؟ میں اصرار کر رہا ہوں، چچا انکار کر رہے ہیں، مجھے رن میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. جزاؤکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں ہاں، زخم حسین کا مرہم ہے یہ آنسو. ان آنسوؤں کو روکیے گا نہیں. یہ آنسو جنت کی ضمانت ہیں، یہ آنسو زخم حسین کا مرہم ہے. یہ ان آنسوؤں سے اس 4 سالہ بچی کو بہت پیار ہے جسے تاریخ نے سکینہ کہا ہے. ہاں ارباب عزا، جب آپ کی آواز گریہ بلند ہوتی ہے نا تو وہ بچی فرش عزا پر اپنی پھوپھی کے ساتھ موجود ہوتی ہے، پوچھتی ہے، دریافت کرتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ کہا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں جو گریہ کر رہے ہیں. ارے وہ بچی تڑپ کے کہتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ زاروں قطار رو رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، ہچکیاں بلند ہو رہی ہیں. اے پھوپھی اماں انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا؟
ان کے رخساروں پر تماچے کیوں نہیں مارتا؟ سکینہ کو بہت پیارے ہیں یہ آنسو، اور کیوں نہ پیارے ہو، جب رونا چاہتی تھی یا پشت پر شمر کا تازیانہ ہوتا تھا یا رخسار پر تماچے۔ قاسم نے جب تعویذ کو کھولا ایک مرتبہ دل کی مراد برائی، ارے اس تعویذ کو، اس خط حسن کو لیے ہوئے، اس وصیت حسن کو لیے ہوئے خوشی خوشی رونق افروز چہرے کے ساتھ ارے خدمت امام حسین میں آئے۔ اے چچا اس تحریر کو تو دیکھیے، اب تو مرنے کی اجازت دیجئے۔ ارے ہاں ہاں، حسین نے بھائی کی اس تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا۔ ارے ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا قاسم مجھے خبر ہے تمہارا نام محضر شہادت میں موجود ہے، مگر میں انکار اس لیے کر رہا تھا، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، جتنی دیر تک میرے نگاہوں کے سامنے رہو گے مجھے احساس ہوگا میرا بھائی حسن موجود۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں ہاں قاسم کو اجازت ملی، میرے قلب میں طاقت نہیں ہے، میرے قلب میں طاقت نہیں ہے کہ رخصت قاسم پڑھوں، شہادت قاسم پڑھوں۔ ہاں ہاں ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب یہ 13 برس کا قاسم گھوڑے پر سوار ہو کے میدان قتال میں پہنچا ہے، تاریخ کربلا کی یادگار جنگ کی ہے، اور کیوں نہ کرتا، عباس جیسا چچا موجود تھا، عباس جیسے چچا کی موجودگی میں جنگ کرنا تھی۔ قاسم نے اپنی جنگ کے جوہر دکھائے، دکھانے کے بعد ایک مرتبہ یہ 13 سال کا قاسم پشت فرس پر ڈگمگایا، ڈگمگانے کے بعد آواز دی چچا جان آخری سلام قبول ہو۔ ارے تاریخ نے لکھا ہے حسین کسی شہید کے لاشے پر اتنی تیزی سے نہیں آئے جتنی تیزی سے قاسم پر آئے، اور یہی وجہ ہے حسین اتنی تیزی سے آئے۔ ارے قاسم زندگی میں پامال ہو گیا، اب حسین تلاش کر رہے ہیں، اے میرے بیٹا قاسم کدھر ہو، اے میرا بیٹا قاسم کدھر ہو، ارے کچھ تو بولو، تمہارا چچا تمہارے قریب پہنچ جائے، مگر کوئی آواز نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں ارے تمہارا امام تمہیں آواز دے رہا ہے، کیا میری آواز پر لبیک نہ کہو گے؟ ارے یہ سننا تھا، فضا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں نے آواز دی، ارے غلام ادھر ہے، کیا کرے آقا، اے چچا موت نے مجبور کر دیا۔ ارے غربت امام حسین، ارے کسی شہید کے لاشے کو اس طرح نہیں لانا پڑا جس طرح قاسم کے لاشے کو لائے ہیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے ایک چٹائی میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو حسین نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد خیمے میں لائے، مجھے نہیں پتا کس انداز میں ماں کے حوالے کیا، مگر ارباب مقاتل نے عجب فقرہ لکھا ہے، جب یہ ٹکڑے قاسم کی لاش کے ٹکڑے خیمے میں پہنچے ہیں نا تو فروا کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، فروا کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں بھابھی فروا نظر نہیں آتی، اے فضا جاؤ بھابھی فروا کو بلا لاؤ، ان کا لال ارے سرخ لباس پہن کر آ گیا، آئے آخری دیدار کر لیں۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ جب فضا پہنچی ہیں تو کیا دیکھا، ایک حجرے میں ایک بی بی ہے، کبھی اس طرف ٹکراتی ہے، کبھی اس طرف ٹکراتی ہے، کبھی اس طرف ٹکراتی ہے۔ ارے فضا نے سہارا دیا، فروا قریب آئی، آنے کے بعد ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا، پلٹ کے کبرا کی طرف دیکھا، ارے میں تو بیوہ تھی، میری کبرا بھی بیوہ ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا